جو ذکر آپ اللہ کا شروع کر دیں، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے وقت مہلت موجود ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور سمدیت میں بھوک کم ہو جانا، نیند کم ہو جانا، کھانا پینا کم ہو جانا، ملنا جلنا کم ہو جانا، یہ لازمی ہے۔ کیوں؟ سمدیت اللہ کی صفت ہے۔ جب آپ اللہ کی اس صفت سے اس کو پکارتے ہیں تو یہ کیفیت آپ پہ وارد ہوتی ہے۔ یہیں سے پھر روحانی سفر بھی شروع ہوتا ہے۔ جتنے ذکر اللہ کے ہیں اس معاملے میں کہ بھوک اور نیند اور کھانا پینا، بولنا، گپے مارنا، یہ سب چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ سمجھ سے ہی ہوتا ہے۔ دو ذکر ایسے ہیں جن سے یہ اثرات آتے ہیں۔ ایک اللہ ہو کا ذکر ہے، اس میں زیادہ ہے کیونکہ اس میں ویرانی ہے۔ ہو کہتے ہیں ویرانے کو، جہاں کوئی زندگی نہ ہو، کوئی دنیاوی چیز نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، اس میں بھی۔ اور سمدیت میں یہی ہوتا ہے کہ اپنی کوئی حاجات نہیں رہتی۔ تو یہ تو جاری رہنا چاہیے اگر کسی کو لگاؤ ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کا ذکر کیا ہے اور اسی کی مین تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ کی ساری صفات اعلیٰ ہیں، یہ بھی ایک اعلیٰ صفت ہے، اور قرآن میں یہ صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ بہت سے نام بہت سی بار آئے ہیں، مگر اللہ سمجھ صرف پورے قرآن میں ایک بار آیا ہے، اور وہ بھی سورہ اخلاص میں ہے، جو کہ اخلاص اس سورہ کا نام اس لیے ہے کہ خالص توحید کی سورہ ہے، اس میں اور کوئی مضمون نہیں ہے۔ تو سمدیت کے اثرات تو ہوتے ہیں جس میں طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بھوک نہیں برداشت ہوتی، سوئے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ذکر کر لے۔ یہ لازمی اس کے اثرات آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جن دنوں میں زیادہ کرتا تھا تو میرا خیال ہے ایک چپا بھی روٹی روز کی نہیں کھائی کبھی، مطلب میں اس پوزیشن پہ میں پہنچ گیا تھا۔ اینکیں میں لگا کے رکھتا تھا ڈارک شیشوں کی کہ میری نظر سے کسی کو اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ سونے کا تصور بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ زندگی کے کچھ لمحات ایسے، کچھ سال زندگی کے ایسے گزرے ہیں۔ اللہ سمجھ تو یہ کمال کی ذکر ہے، کمال کا ذکر ہے، مگر تھوڑی سی آپ میں ہمت اور حوصلہ چاہیے اس کو کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا محترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا میں تھوڑے سے الگ تھلگ ہوتے جائیں گے، اللہ کی ظاہر ہے کہ ذات میں کھو جائیں گے آپ، اور پھر تھوڑا سا مطلب یہ بھوک پیاس کا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی 11 تسبیحات کر لیجئے۔ تو اس کا وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیجئے کہ جمعرات کی رات جب آپ مغرب کی نماز پڑھ چکے تو اسی مصلے پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 بار نہیں تو آپ 3 بار تو کم از کم ضرور پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ الاخلاص شروع کرنی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ الصمد جو آیت نمبر 2 ہے، اس کی تکرار آپ نے کرنی ہے 100 بار۔ 100 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کی ایک تسبیح ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ 1، 3، 5، 7، 9 یا 11 تسبیحات کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ مت کیجیے گا، پھر اس کے اثرات وہی ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے محترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا کہ اثرات بڑھ جائیں گے، پھر آپ کو ذرا زیادہ علیحدگی، اکیلا پن اور پھر زیادہ بھوک وغیرہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 11 تسبیحات تک آپ کی حالت بالکل ٹھیک رہتی ہے، کوئی اس کے اثرات نہیں ہوتے، تو آپ زیادہ سے زیادہ 11 تسبیحات کر لیجیے اللہ الصمد کے وظیفے کی۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، یہ صرف ہر جمعرات کو ہی کرنا ہے، صرف جمعرات کو، تھرسڈے کو۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ اس دن میں کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو جو مغرب کا وقت بتایا جا رہا ہے وہ خاص ہوتا ہے، مغرب کا وقت، اس پر آپ کو نہیں معلوم کہ کن چیزوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت ہی یہ وظیفے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ آپ ذرا کچھ تھوڑے سے اکیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو 11 سے بھی کم کر کے آپ 9 تسبیح کر سکتے ہیں یا 7 تسبیحات کر لیجئے۔ میں اس کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 کرتا ہوں، تو الحمدللہ مجھ پہ اس کے کوئی اثرات اس قسم کے نہیں ہے۔
لیکن باقی جو آپ کی زندگی میں اس کی برکات اور رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان ماشاءاللہ شہرت بھی پا جاتا ہے، اور سوچ میں بھی بہت تبدیلی آ جاتی ہے، انسان بڑا پازیٹیو ہو جاتا ہے، جھگڑوں سے دور رہتا ہے، اونچا بولنا، غصہ، جھگڑے کرنا اور تکبر کرنا، اور اس کے بعد بہت سارے معاملات میں انسان خود بخود بچنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان میں ایسی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو کہ اس کو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس کا کردار بھی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا مطلب آخرت کے متعلق زیادہ سوچتا ہے، اللہ کے زیادہ متعلق سوچتا ہے، باقی دنیا میں اس کا معاملہ تھوڑا جو ہے وہ ہٹتا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ ماشاءاللہ یہ سنا محترم بابا جی عرفان الحق صاحب سے، تو آپ کیجئے، لیکن کوشش کریں 5-7، میکسیمم 11 سے اوپر نہیں جانا آپ نے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، اور کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ اس چینل پہ کوشچن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دیں۔ بابا جی محترم بابا جی عرفان الحق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ بابا جی نے اتنی اچھی انفارمیشن پہنچائی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔